سمجھنے اور اسلام کو سمجھنے اور انسانیت کے مقصد کو سمجھنے اور اپنے ہدف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کو کیوں خلق کیا گیا ہے؟ دیکھو، یہ وحدت کوئی کسی عالم کا قول نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے جس کے بارے میں ہم کہیں کہ حدیث غیر معتبر ہے کہ جس نے وحدت کا حکم دیا ہے، بلکہ اس قرآن کا حکم ہے کہ جس کی زیر زبر پہ ہر مسلمان کا یقین رکھنا واجب ہے۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ قرآن مجید کی زیر زبر کا اگر ہم یقین نہیں رکھیں گے تو مسلمان نہیں رہ سکتے۔ یہ قرآن کا حکم وحدت اسلامی ہے۔ اس وقت یہ زمانہ جس میں عرب سے زیادہ مسلمان موجود ہیں اور اسلام سازشوں کا شکار ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ اسلامی ملک ہی غیر محفوظ ہیں، حالانکہ کافر زیادہ ہیں مسلمانوں سے، ان کے ملک زیادہ ہیں۔ یہ افراتفری صرف مسلمانوں کے ملک میں کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہم جب ایران میں رہے، ایران کی وہاں پہ دیواروں پہ، وہاں پہ چوکوں پہ ایک جملہ اگر رہبر معظم کا لکھا ہوا نظر آتا ہے، آج کے مسلمان کی مشکل اور مؤمنین کی مشکل اور نوجوان کی مشکل جو ہے وہ عدم بصیرت ہے، بصیرت کا فقدان۔ ہم نہیں جانتے ہم نے کیسے رہنا ہے، ہم نے کیسے محفوظ رہنا ہے، محفوظ رہنے کا طریقہ کیا ہے، اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، مسلمانوں کو جمع کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے دور میں محفوظ رہے، امام فرماتے ہیں العارف بالزمان امنا، جو اپنے زمانے کو پہچان جاتا ہے وہی امن میں رہ سکتا۔ اپنے زمانے کو پہچانو، آج کس چیز کی ضرورت ہے؟ جن ملکوں میں آج حالات خراب ہیں، ہم آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، جو وحدت کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ جتنے بھی عقل مند انسان بیٹھے ہیں یہاں پہ، مثلا آس پاس کے لوگ ہیں یا آپ ہیں، ہر عقل مند انسان یہ چاہتا ہے کہ ہماری بستی، ہمارا ملک پر امن ہو۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ ایسے ہے نا؟ ہر بندہ چاہتا ہے ہم پر امن ہو، ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ ان سے جا کے پوچھو، یہ فرقوں والی جو قید ہے یہاں پہ، شیعہ سنی فلاں 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 فلاں، ان ملکوں کے جا کے پوچھو، شام میں جا کے پوچھو کہ وحدت کا ثمر کیا ہے، اور وحدت کا نتیجہ کیا ہے، اور وحدت کا فائدہ کیا ہے۔ ایک یہ نہیں، وہاں پہ یہ نہیں کہ دیکھا گیا کہ سنی کون ہے، شیعہ کون ہے، بلکہ ہر وہ انسان جو یہ چاہتا ہے کہ میں محفوظ رہوں، اسے وحدت کے پلیٹ فارم کے نیچے آنا ہو۔ اگر نہیں آئے گا تو کبھی بھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ ہمارے دوست ہمارے ساتھ رہتے تھے تو وہاں پہ شام کا ایک علاقہ تھا، نبل اور زہرا، وہاں پہ تمام شیعہ رہتے تھے۔ سب سے پہلے جو دشمن آیا ہے انہوں نے شیعوں کے علاقوں کو گھیراؤ کیا ہے۔ بات کو سمجھنا ہے، وحدت کی بات کر رہا ہوں۔ شیعوں کے علاقے کا گھیراؤ کیا ہے، سب سے پہلے شیعوں کو نقصان پہنچا ہے، اور وہاں پہ دفاع کرنے والے بھی شیعہ تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا ہم پہلے شیعوں پہ حملہ کریں گے تو یہ واپسی جو ہے ہم پہ حملہ کریں گے، جن میں اہل سنت کا قتل و غارت ہوگی اور یہاں پہ فرقہ واریت شروع ہو جائے گی۔ اکثر میں نے سوال کیا اس لڑکے سے، 2.5 سال ہو گئے وہاں پہ شیعہ محاصر ہیں،
دفاع کرنے والے شیعہ ہیں، اپنے شیعوں کا دفاع نہیں کر رہے۔ میں نے پوچھا وجہ کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ ساری طاقت تو آپ کے پاس ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ شیعہ علاقے آزاد کیوں نہیں ہو رہے؟ تو اس لڑکے نے اسی علاقوں کے آس پاس ارد گرد 47 گاؤں گنوائے ہیں، 47 گاؤں جو اہل سنت کے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر 47 گاؤں اہل سنت کے کراس کرنے ہیں، جب تک اس سے کراس کر کے نہیں جاؤ گے یہ علاقے آزاد نہیں ہوں گے۔ تو اس وقت وہاں پہ اہل کشی اور جو وہاں پہ آزاد کروا رہے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ نہیں دیکھا وہاں پہ شیعہ شہید ہو رہے ہیں، انہیں نے دیکھا یہاں پہ اسلام کے خلاف کام ہو رہا ہے، یہاں پہ جو تمام کا تمام کفر جمع ہو کے آیا ہے جو کہ مسلمانوں کو ختم کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کسی طرح مسلمانوں کی قوت کو ختم کیا جائے۔ لیکن اس وقت وہاں پہ صاحب اقتدار نے صرف شیعوں کو نہیں دیکھا بلکہ مسلمانوں کے دیکھ کے یہ کام سر انجام دیا، جو بعد میں جا کے وہ آزاد ہوا۔ وہی شیعہ سنی تھے جن کے علاقوں میں انہیں جو ہے کیا قتل و غارت نہیں کی، وہ سب سنی مل کے آج جو ہے اپنے ملک کا دفاع کر رہے ہیں۔ عیسائی مل کے اپنے ملک کا دفاع کر رہے ہیں۔ ایجاد کسی میں ہے؟ یہ جو یوم القدس کی ہم ریلی نکالتے ہیں، فلسطین کے کوئی شیعہ وہاں پہ رہتے ہیں، تو ہم کیوں ہر سال جو ہے نکالتے ہیں، روڈوں پہ نکلتے ہیں؟ صرف ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ فلسطین میں شیعہ نہیں رہتے ہیں، شام میں شیعہ 1% بھی نہیں رہتے تھے، لیکن انہوں نے شام کے پورے مقصد کو جو ہے محفوظ رکھا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وہاں پہ شیعہ کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ صرف شیعہ نہیں رہتے ہیں، غیر مسلمین بھی جو رہتے ہیں ان کا دفاع بھی، جو محب وطن ہے ان کا دفاع بھی آپ پہ واجب ہے، اور انہوں نے دفاع کیا ہے۔ یہ جو حکم ہے وحدت کا، کوئی ہماری اپنی طرف سے کوئی کہے کہ شیعہ کہتے ہیں وحدت وحدت وحدت، خود خداوند متعال نے سورہ انبیاء کی 92 نمبر آیت میں فرمایا ان هذه امتکم امتا واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ فرماتے ہیں اے میرے نبی یہ تمہاری امت یقیناً امت واحدہ ہے اور میں تمہارا رب ہوں، لہٰذا تم صرف میری عبادت کرو۔ یہ کیوں ساتھ فرمایا؟ اللہ فرما رہا ہے میرا نبی آپ کی امت، آپ نبی کی امت میں ہے یا نہیں ہے؟ یہاں پہ کوئی تفریق مذہب کی نہیں ہے، جو نبی کا امتی ہے اس کے لیے خدا فرما رہا ہے۔ جو نبی کا امتی ہے وہ امت واحدہ ہے، وہ ایک ہے۔ پھر آگے فرما رہا ہے کہ میں آپ کا رب ہوں، یعنی اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جتنے بھی آئے میرے نبی آپ کی امت کے ہیں اور واحدہ امت ہیں، وہ صرف میری عبادت کرتے ہیں، فاعبدون، بس میری عبادت کرو۔ تو کون ہے مسلمان جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے خداوند متعال نے یہ فرما دیا ہے جو بھی میری عبادت کرتا ہے وہ امت واحدہ ہے، جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ مسلمان ہے، اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہتے ہیں۔ یہ کون سی شریعت میں حکم آیا کہ بم باندھ کر مسجدوں میں داخل ہو جاؤ؟ نبی کے دور میں ایسا تھا نہیں تھا، امام معصومین کے دور میں ایسا تھا نہیں تھا۔ یہ کہاں سے اسلام آ گیا؟ اس کا مطلب ہے یہ اسلام نہیں ہے۔ اگر اسلام ہوتا، ان کے پاس اسلام ہوتا، اگر مسلمان ہوتے تو اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہوتے۔
تو جو دوسرے لوگوں کو قتل کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہے تو وہ یقیناً استعمار کا ایجنٹ ہے، استعمار کا ایجنٹ۔ جو عقیدہ لیا ہے وہ استعمار نے دیا، وہ دشمنان اسلام نے دیا۔ یہ زبان پھٹانے والے کیا یہ مسلمان ہیں؟ پہلے کہاں نبی کے دور میں تھے ایسے؟ جب نبی کے دور میں نہیں تھے ایسے بم پھٹانے والے، آج کہاں سے آ گئے؟ کہاں سے آ گئے؟ باب قرآن بھی آپ کو کہہ رہے ہیں آپ امت واحدہ ہیں، آپ اللہ کو مانتے ہیں تو میری عبادت کرو، اللہ کی عبادت کی کریں، ساتھ میں کیا کریں؟ دوسروں کو بھی قتل کریں، تو وہ مسلمان کیسے ہوئے؟ پھر دوسرے آیت میں خداوند متعال نے ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران کی 103 نمبر آیت ہے، خدا فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم على شفا حفرة من النار فانقذکم منها كذلك يبين الله لكم آیاته لعلکم تهتدون۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا ترجمہ اگر ہم سمجھ جاتے کبھی بھی ہم تو فرقہ نہ پھیلاتے، کبھی بھی ہم ایک دوسرے کو بے فتوے نہ لگاتے۔ ترجمہ کیا ہے؟ اور تم باہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ ڈالو، اور تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب اللہ ایک دوسرے کے آپ دشمن تھے، اللہ نے آپ کے دلوں میں الفت ڈالی اور اس کی نعمت سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے کہ اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی آیات کھول کھول کر تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، اور ساتھ ہی ساتھ تفرقہ کے ممکنہ خطرات اور نتائج سے بھی آگاہ کر دیا۔ آگے آگاہ کیا نتائج سے، کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا تَفَرَّقُوا، خدا فرما رہا ہے خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقہ نہ کرو، اور خدا فرماتا ہے یہ جو آپ تفرقہ نہیں کر رہے ہیں، جو آپ وحدت قائم کر رہے ہیں، اس سے ایک دوسرے کو بھائی بنا رہے ہیں، یہ آپ کے لیے کیا ہے؟ نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ وحدت کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ آپ مولوی کو تو کہہ سکتے ہو، اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، واحد ہو جاؤ۔ یہ اللہ کی آیت ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ خدا فرما رہے یہ جو آپ تفرقہ نہیں کر رہے ہو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام رہے ہو، یہ آپ کے لیے نعمت الہی ہے، آپ کے لیے کیا ہے؟ نعمت الہی ہے۔ پھر خدا فرما رہے اس وقت کو یاد کرو جب آپ واحد نہیں تھے۔ اس بات کو سمجھنا۔ ایک صلوات پڑھیں مواز سے اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خدا فرمایا اس وقت کو یاد کرو، اس وقت کو جب آپ واحد نہیں تھے، ایک نہیں تھے۔ یہ مسلمانوں کے قید نہیں اللہ لگا رہا، کوئی کہے صرف مسلمانوں کو کہہ رہا ہے ایک ہو جاؤ، صرف مسلمانوں کو اللہ نہیں فرما رہا، پوری انسانیت کو اللہ فرما رہا ہے، اور فرماتا ہے اس وقت کو یاد کرو جب آپ جہنم کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اس وقت کو یاد کرو جب آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے تھے، قتل و غارت پہ آ جاتے تھے۔
تو جو قتل غارت پہ آتا ہے جہنم کے کنارے پہ پہنچتا ہے. ہاں جی جہنم کے کنارے پہ پہنچتا ہے جو قتل غارت پہ آتا ہے. جو قتل کرتا ہے کسی کا ان کا مقدر کیا ہے؟ جہنم ہے. اور کیا ہے؟ جنت میں جائے گا. اللہ فرمائے اس وقت کو یاد کرو جب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ لڑ پڑتے تھے, ایک دوسرے کے قتل و غارت کرتے تھے, جہنم کے مستحق بنتے تھے, لیکن میں نے آپ کو اتحاد جیسی وحدت جیسی نعمت عطا کی ہے, اور میں نے ایسا رسول عطا کیا جس نے آتے ہوئے آپ کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. ہم بھائی نہیں تھے. جب تک بھائی نہیں تھے تو کیا ہے, ہم جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے. یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں.